رجب کا یہ مہینہ یہ عظمت اور احترام والا مہینہ ہے۔ اسلام آنے سے پہلے بھی جو مشرکین عرب تھے وہ ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ تو رجب کا مہینہ یہ عظمت اور برکت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو خصوصیت کے ساتھ قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے۔ جو 4 مہینے ہیں ادب اور احترام کے، 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب مضر۔ رجب المرجب یہ رجب کا مہینہ 4تھا مہینہ ہو گیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ ایسے مہینے ہیں، اسلامی 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دینے کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور احترام بخشا ہوا ہے کہ ان کا عزت کرو، احترام کرو، اور ان میں عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک حقیقت یہ ہے عدت الشہور کے مہینوں کی گنتی عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرا یہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں۔ یہ جو حقیقت ہے 12 مہینوں کی یہ ازل سے ہے، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور متعین فرمائی ہے، یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ 12 مہینے یہ تو ازل سے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں کی تعیین اور ترتیب یوم خلق السماوات والارض اس وقت سے ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا لفظ یہ حرام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ادب اور احترام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حرمت والا ہے کہ یہ ادب اور احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے کہ یہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم لوگ ظلم مت کرو اپنے اوپر ان مہینوں کا ادب اور احترام چھوڑ کر، ان مہینوں میں وہ عبادت نہ کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اس پر متفق ہیں کہ یہ 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں، ان میں ہر عبادت کا ثواب وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور ہر گناہ کا وبال بھی وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زمان اور مکان دونوں کو اہمیت حاصل ہے۔ جیسے مکان کو اہمیت حاصل ہے اسی طرح زمانے کو اہمیت حاصل ہے۔ مسجد ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے۔ مسجد میں جو گناہ کیا جائے اس کا وبال بہت زیادہ ہے بنسبت اس گناہ کے جو بار کیا جائے۔ اسی طرح زمانہ ہے، عام زمانہ ہے۔ مثال کے طور پر رجب سے پہلے جو مہینہ گزر گیا ہے اس میں اگر گناہ کرتے تو اس کا وبال اتنا نہیں ہے جتنا وبال اس گناہ کا زیادہ ہے جو رجب کے مہینے میں کیا جائے۔ اسی لیے رجب کا جو زمانہ ہے یہ ادب اور احترام کا زمانہ ہے۔ یا اسی طرح ذی القعدہ، ذی الحجہ، رمضان، یہ خاص خاص اوقات جو قدر اور احترام کے اوقات ہیں، ان میں اگر گناہ کیا جائے تو ان کا وبال بہت زیادہ ہے بنسبت ان گناہوں کے جو عام اوقات میں کیا جائے۔ تو جو سابق اور پہلی شریعتیں ہیں وہ ساری شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں، اور ان میں جو عبادت کی جائے تو اس کا اجر ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح ان میں جو گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پہلے شریعتوں میں ان مہینوں میں قتل و قتال بھی حرام تھا، قتل کرنا اور لڑائیاں کرنا حرام تھی۔ اور ان مہینوں کو منہا اربعۃ حرم کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں۔ ان مہینوں کو ادب اور احترام اور حرمت والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ 2 معنوں کی وجہ سے، 2 باتوں کی وجہ سے ان 4 مہینوں کو ادب اور احترام کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایک بات اور وجہ تو یہ ہے
کہ ان کو ادب اور احترام والا اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں قتل و قتال اور لڑائی حرام ہے، اسی لیے یہ ادب اور احترام کے مہینے ہیں۔ دوسرا معنی اور مطلب اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کو ادب اور احترام والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں جو عبادت بھی کی جائے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو گناہ کیا جائے اس کا وبال وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان میں عبادات کا کثرت، یعنی عبادات کی کثرت ہونی چاہیے، عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو پہلا حکم ہے تو وہ اسلام اور شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے، قتل و قتال کا، قتل و قتال کا حکم منسوخ یعنی ختم ہو چکا ہے، اور یہ جو دوسرا حکم ہے تو یہ اب بھی باقی ہے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، اور رجب کے علاوہ جو 3 مہینے اور ہیں وہ بھی ادب اور احترام کے ہیں، ان کا ادب اور احترام کیا جائے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ فلا تظلموا، ظلم مت کرو، فیہن، ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے اوپر۔ کس طرح ظلم؟ کہ ان کے معینہ احکام، ان میں عبادت چھوڑ دینا، ان کے معینہ احکام کی لاپرواہی کرنا، ان مہینوں کا ادب اور احترام نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جانا، یہ ان مہینوں کی بے ادبی ہے اور یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اور وہ 4 مہینے حضور علیہ السلام نے ان کی وضاحت فرمائی، 3 مہینے مسلسل پے در پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں ایک نقطہ اور ایک بات ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں ادب اور احترام والے، اگر ان میں کوئی بھی مومن مسلمان ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے اور صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کرتا رہتا ہے تو باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ ان مہینوں کا ادب اور احترام کا لحاظ کر گیا ہے۔ لازمی بات ہے جب آپ کسی کے ساتھ کسی موقع پر ادب اور احترام کا مظاہرہ کرو گے تو وہ ایسے موقع میں تیرا کام آئے گا جو کوئی بھی تیرے پاس نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو ادب اور احترام والا فرما دیا کہ ان کا ادب کرو، احترام کرو، ان میں گناہ مت کرو، عبادت کرو، باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ان مہینوں میں، اسی طرح ان مہینوں میں جو ادب اور احترام کے، جو مومن مسلمان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتا ہے اور گناہوں کا زور کم کر دیتا ہے، باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ وہ ان ادب اور احترام والے مہینوں میں گناہوں سے بچتا رہا، باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتے ہیں۔